وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ یاسین کا تفصیل سے ترجمہ کریں گے۔ ان کو اردو میں کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایک دفعہ ہم اپنی زبان میں یہ بات سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس مبارک کتاب میں ہمیں کن باتوں کا حکم دیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن میں احکام دیے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے، ان پر عمل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ایک دفعہ ان کو اپنی زبانی سمجھ کر تفصیل سے قرآن کا ترجمہ کریں، جس میں سے ایک سورہ یاسین کا آج ہم ترجمہ کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا قبول کرے۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم once said, "Everything has a heart, and the heart of Holy Quran is Yasin." حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورۃ یاسین ہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یاسین۔ Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said, I have 10 names with my Lord, and he mentioned Yasin as one of them. It is the name of the 36th chapter of the Quran. تو یاسین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں قسم سے مراد گواہی ہے۔ اے محمد، بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو، سیدھے رستے پر ہو۔ یہ قرآن غالب و مہربان کا نازل کیا ہوا ہے تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو خبر نہیں کیا گیا تھا خبردار کر دو کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں غفلت سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں نہ رسالت کا پتہ تھا، نہ نبوت کا، نہ شریعت کا پتہ تھا۔ ان میں سے اکثر پر اللہ کی بات پوری ہو چکی ہے، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال رکھے ہیں اور وہ تھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں تو ان کی گردنیں اکڑی ہوئی ہیں۔ یہاں توق سے مراد کیا ہے کہ انسان جب سامنے دیکھتا ہے تو اسے نظر آتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے ہماری دنیا میں، لیکن یہاں گردنوں میں توق ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی گردن ان کی اتنی بلند کر دی گئی ہے، اوپر ہو گئی ہے کہ ان کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی۔ اس میں دیوار سے کیا مراد ہے کہ ان کے پیچھے دیوار بنا دی کہ ان کو اپنی ہسٹری سے بھی کوئی سبق حاصل نہیں ہو رہا، سامنے کا تو ان کو نظر آ ہی نہیں رہا، پریزنٹ کا تو ان کو نظر آ ہی نہیں رہا کچھ، جس سے وہ سبق لے ہی نہیں رہے، کیونکہ ان کی گردنوں میں تو توق ڈلے ہوئے ہیں جو کہ ان کی گردن کو اتنا بلند کر دیتے ہیں کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ آخرکار دنیا میں چل کیا رہا ہے۔ اور جہاں بات رہتی ہے ان کی ہسٹری کی، پاسٹ کی، وہ تو ان کو ذرا سمجھ نہیں آتی، اور ان کے پیچھے کیا ہے، دیوار بنا دی گئی ہے۔ کہ کہتے ہیں نا کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، تو یہ تو مطلب کھلی گمراہی میں ہے۔ پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ اب دیکھ بھی نہیں سکتے، اور تم ان کو خبردار کرو یا نہ کرو ان کے لیے ایک برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ہدایت دینے والا تو اللہ ہے۔ تم تو صرف اس شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو اس نصیحت یعنی قرآن کی پیروی کرے اور رحمان سے غائبانہ ڈرے، تو اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سنا دو۔ اسٹارٹنگ آیات سے ہی یہ انہوں نے بشارت سنا دی ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن کی پیروی کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے بارے میں بھی ذکر کر دیا ہے جو کھلی گمراہی میں ہیں۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے ہیں، جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہیں اب ان کو قلم بند کریں گے۔ یہاں پہ پیچھے رہ گئے سے کیا مراد ہے کہ مطلب اگر انسان مر جاتا ہے اس کا نیک کام جو ہے وہ کنٹینیو ہے، اور اس کا اجر اس کو ملتا رہے گا مرنے کے بعد بھی۔ ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ مراد یہ ہمارا ریکارڈ جو ہم اس دنیا میں کر رہے ہیں، وہ چاہے نیک اعمال ہے یا برے اعمال ہے، ان سب کا ریکارڈ محفوظ۔ آگے سورۃ یاسین میں گاؤں کا ایک قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس گاؤں کا ذکر کیا گیا ہے، وہ شام اور ترکی کی سرحد پر ایک شہر ہے۔ اس کا ہے کہ جب یہاں پہ پیغمبر آئے تھے، یعنی ہم نے ان کی طرف 2 پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں، بولے کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہو اور رحمان نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی، تم منہ سے جھوٹ بول رہے ہو۔ مطلب ان پیغمبروں کو جھٹلا دیا کہ تم تو جھوٹ بول رہے ہو۔ اس طرح آپ نے سورۃ انعام میں بھی سنا ہوگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرکین مکہ سوال کرتے ہیں کہ اتنا ہی تھا تو اللہ بنا دیتا کسی فرشتے میں سے نبی،
یہ کیا ہم جیسے انسانوں میں سے بنا دیا؟ تو اللہ فرماتا ہے آئیں گے فرشتے جب تمہاری جان قبض کرنی ہوگی، اور اگر میں فرشتہ بھیجتا بھی تو انسانی شکل میں، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا تھا اور کسی کو معلوم بھی نہیں ہوا تھا۔ آگے دیکھیں، انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں، اور ہمارے ذمے تو صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے اور بس۔ وہ بولے کہ ہم تم کو اپنے لیے منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آؤ گے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اور تم کو ہم سے دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا۔ انہوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا اس لیے کہ تم کو نصیحت کی گئی؟ نہیں، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے تجاوز کر گئے ہو۔ اب آگے سنیں۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا اے میری قوم، پیغمبروں کے پیچھے چلو۔ یہ کون سا شہر ہے جس کی میں نے بات کی؟ شام اور ترکی کے سرحد میں جو شہر ہے جہاں سے ابھی پیغمبروں کو بھیجا گیا تھا پیغام کے لیے، اور انہوں نے ان کی پیروی نہیں کی، تو وہیں سے ان کے شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میری قوم، پیغمبروں کے پیچھے چلو، یہ تم سے صلہ نہیں مانگتے اور وہ سیدھے رستے پر ہے، اور میں کیوں اس ذات کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا تھا۔ کیا میں اس کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناؤں؟ کہ اگر رحمان مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے، اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکتا، اب تو میں کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔ میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں، سو میری بات سن رکھو۔ یہ جو شہر کے کنارے سے آدمی آیا تھا اس نے ایمان لے لیا اور کہا میں نے تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں، سو میری بات سن رکھو۔ حکم ہوا کہ بہشت میں داخل ہو جا۔ بولا کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا۔ یہاں پہ کچھ ایسا تھا کہ جب وہ ایمان لے آیا کہ جو ارد گرد کے لوگ تھے جو کھلی گمراہی میں تھے اس کو روک رہے تھے۔ جب اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے کہا کہ اس کو تو پھر اس کا قتل کر دو، اور پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ وہ سیدھا جنت میں داخل ہو گیا، اور بولا کہ کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ میری بخشش ہو گئی ہوئی ہے، مجھے اللہ نے عزت والوں میں شامل کیا ہے، کاش میری قوم کو یہ بات پتہ چل جائے اور وہ بھی ایمان لے آئے۔ اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے، وہ تو صرف ایک چنگار تھی، سو وہ اس سے ناگہاں بجھ کر رہ گئے۔ بندوں پر افسوس کہ ان کے پاس جب کوئی پیغمبر آتا تو وہ اس سے تمسخر ضرور کرتے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا، اور اب وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔ اور ایک نشانی ان کے لیے زمین مردہ ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس میں سے اناج اگایا، پھر یہ اس میں سے کھاتے ہیں، اور اس میں کھجوروں انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس میں چشمے جاری کر دیے تاکہ ان کے باغوں کے پھل کھائیں، اور ان کے ہاتھوں نے تو ان کو نہیں بنایا، تو پھر کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ ذات پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے۔ اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ اس پر سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اس وقت ان پر اندھیرا ہو جاتا ہے، اور سورج اپنے مقررہ رستے پر چلتا رہتا ہے، اور اس غالب و دانا کا مقرر کیا ہوا انداز ہے۔ اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دی، یہاں تک کہ وہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ کھجور کی پرانی شاخ سے یہاں پہ مراد یہ ہے کہ آپ نے 27ویں شب کا چاند دیکھا ہوگا، وہ بالکل باریک سا ہوتا ہے، تو اس کی مانند یہاں پہ قرار دیا گیا ہے۔ نہ تو سورج ہی سے یہ ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ کہا جاتا ہے یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سب سے لمبی زندگی پانے والے نبی تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت حاصل ہوئی، پھر انہوں نے 900 سال نبوت کی تبلیغ کی، اور پھر کشتی کے واقعے کے بعد بھی وہ 60 سال تک زندہ رہے۔ جب فرشتے حضرت نوح علیہ السلام کی جان قبض کرنے آئے اور پوچھا گیا آپ تو سب سے لمبی زندگی پانے والے نبی ہیں، تو آپ نے زندگی کو کیسے پایا؟
تو حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں بالکل ایسے جیسے ایک گھر کے دو دروازے، ایک سے داخل ہوئے اور دوسرے سے نکل گئے۔ اور ہمیں دیکھیں، ہم تو دنیا میں ایسے دل لگا کے بیٹھے ہیں جیسے یہاں سے جانا ہی نہیں، اور ان کے لیے ویسے ہی اور چیزیں پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں ان کو غرق کر دیں، پھر نہ تو ان کا کوئی فریاد درس ہوگا اور نہ ہی ان کی کوئی رہائی ملے گی، مگر یہ ہماری رحمت اور ایک مدت تک کے فائدے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے آگے اور جو تمہارے پیچھے ہے اس سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اس پر خرچ کرو، تو کافر مومنوں کے متعلق کہتے ہیں کہ بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھانا کھلاتا، تم تو کھلی گمراہی میں ہو، اور اگر تم سچ کہتے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ یہ تو ایک چنگھار ہی کے منتظر ہے جو ان کو اس حال میں کہ باہم جگہ رہے ہوں گے آ پکڑے گی، پھر نہ تو یہ وصیت ہی کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں میں واپس جا سکیں، اور جس وقت سور پھونکا جائے گا یہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے، کہیں گے ہائے بربادی، ہمیں ہماری خوابگاہوں میں سے کس نے جگہ اٹھایا؟ یہ تو وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا، وہ تو صرف ایک زور کی آواز ہوگی کہ سب کے سب ہمارے روبرو حاضر ہوں گے، پھر اس روز کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے۔ اہل و جنت اس روز عیش و نشاط کے مشغلے میں خوش ہوں گے، وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے اور جو وہ منگوائیں گے ان کو ملے گا، ان کو پروردگار کی مہربانی کی طرف سے سلام کہا جائے گا، اور وہ فرمائے گا کہ گناہگارو تم آج الگ ہو جاؤ، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ شیطان کو نہ پوچھنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا رستہ، اور اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا تھا، تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ یہی وہ جہنم ہے جس کی تمہیں دھمکی دی جاتی تھی، یہ تو کفر کرتے رہے اور اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ، اور آج ہم ان کے منہوں پر مور لگا دیں گے اور جو کچھ یہ کرتے رہے تھے، ان کے ہاتھ ہم سے بیان کر دیں گے اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا کر اندھا کر دیں اور پھر یہ رستے کو دھوڑیں تو کہاں سے دیکھ سکیں گے، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں بدل دیں، پھر وہاں سے نہ وہ آگے جا سکیں گے اور نہ پیچھے لوٹ سکیں گے، اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں تو اسے تکلیف میں اوندھا دیتے ہیں، یعنی اسے بچپن کی کمزوری والی حالت کی طرف لٹا دیتے ہیں، تو کیا یہ سمجھتے نہیں؟ اور ہم نے ان کو یعنی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعر گوئی نہیں سکھائی اور نہ وہ ان کو شاعر ہی ہے، یہ تو محض نصیحت ہے اور صاف صاف قرآن ہے، تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو خبردار کرے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ان میں سے ہم نے ان کے لیے مویشی پیدا کیے اور یہ ان کے مالک ہیں، اور ان کو ان کے قابو میں کر دیا، تو کوئی تو ان میں سے ان کی سواری ہے اور کسی کو یہ کھاتے ہیں، اور ان میں ان کے لیے اور فائدے اور پینے کی چیزیں، تو کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ اس آیت کی تفصیل کچھ یہ ہے کہ جیسے اللہ نے ہمیں نعمت دی، مویشی پیدا کر کے دیے اور ان کا ہمیں مالک بنایا، تو کچھ لوگ بعض جانوروں کو ایز سواری کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، کچھ کھاتے ہیں اور کچھ ان سے دوسرے فائدے لیتے ہیں، جیسے کہ بعض لوگ ان سے کھال سے چمڑے، جوتے، کپڑے، بال، اتنا سب کچھ تو بنا رہے ہیں۔ تو اس آیت میں کیا کہا جاتا ہے؟ تو کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے کہ شاید ان سے ان کو مدد پہنچے، مگر وہ ان کی مدد کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے، اور وہ ان کی فوج بنا کر حاضر کیے جائیں گے۔ تو ان کی باتیں تمہیں غمناک نہ کر دیں، یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے۔ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ تراک پراک جھگڑنے لگا،
اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگ گیا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کہہ دو کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ ہر طرح کی تخلیق کو جانتا ہے۔ یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی کام پہلی بار کرنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے یا دوسری دفعہ۔ سورۃ بقرہ کی آخری آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے ہم سب؟ تو اللہ نے فرمایا، تم 3 پرندے لو، انہیں بے حد محبت اور پیار سے رکھو اپنے پاس، اور پھر مختلف پہاڑوں میں چھوڑ آؤ، پھر آواز لگاؤ، تم دیکھنا وہ کیسے تمہارے پاس دھوڑے آئیں گے، اور تم دیکھو گے جب بس ایک سور پھونکا جائے گا اور سارے مردے کیسے اکٹھے ہو جائیں گے۔ آگے دیکھ، وہی جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی اور پھر تم اس کی اور اس کی ٹہنیوں کو رگڑ کر ان سے آگ نکالتے ہو۔ ذکر کیا جا رہا ہے ان درختوں کا جن کے ذریعے آگ پیدا کی جاتی ہے، اور ایسے بہت سے درخت ہیں جیسے کہ باز کا درخت جس کی رگڑ سے آگ پیدا ہوتی ہے، اور مرگ اور آفاق نامی چند درخت ہیں جو عرب میں آگ بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ بھلا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو پھر ویسے ہی پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، وہ تو سب کچھ پیدا کرنے والا اور کامل علم والا ہے۔ اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جب ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا تو یہ جسم نہیں ہوگا، اس جیسا جسم ہوگا۔ یہ بات غور کرنے والی ہے کیونکہ قرآن میں کافی جگہ اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہماری باڈی جیسے چینج ہو رہی ہے، ہماری اسکن میں سے ڈیڈ سیل ختم ہوتے ہیں اور نئے سیل آ رہے ہوتے ہیں۔ آپ لوگ خود بھی دیکھتے ہوں گے، ہم جب چائلڈ ایج میں تھے اسکن کافی سافٹ ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ ینگ ایج میں تو ہماری اسکن چینج ہو رہی ہوتی ہے، ہماری فیس میں کافی چینجنگ آ رہی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جب ہم دوسری بار پیدا کیے جائیں گے تو اس جیسا جسم ہوگا، یہ جسم نہیں ہوگا۔ ہماری روح وہی ہوتی ہے لیکن ہمارا جسم کوئی اور ہوگا۔ اور ایگزامپل، ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی اور ان سے سوال کرنے لگ گئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں جنت میں داخل ہو سکوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیونکہ جنت میں تو بری عورتیں جاتی ہی نہیں ہیں۔ تو وہ عورت تھوڑی مایوس ہو گئی کہ کیا میں جنت میں نہیں جا سکوں گی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جوان کر کے جنت میں بھیجی جاؤ گی۔ اس سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو جسم ہم لیے پھرتے ہیں ہم ایسے نہیں دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ ہماری روح وہی ہوگی لیکن ہم میں کافی کیفیت مختلف ہوگی۔ ہم نے اسی روح کے ساتھ تو زندہ ہونا ہے، لیکن ہمارا جسم یہ نہیں ہوگا، اس جیسا جسم ہوگا۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔